کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اس سے مراد کیا ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ تو یاد رکھیں، اس سے مراد واضح طور پر تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس لیے کہ صحابہ کرام کا ایک ایسا گروپ ہے کہ اللہ پاک نے ان تمام سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ قرآن مقدس کے اندر کئی مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ محبوب آپ کے جو اصحاب ہیں وہ بخش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ فرمایا۔ دنیا میں بشارت ہو گئی ہوگی ان کی، جملہ صحابہ کرام جنتی ہیں اور اہل خیر و صلاح سے ہیں، ان کو ہمیشہ بھلائی کے ساتھ ہی یاد کیا جائے گا۔ کسی بھی صحابی کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کی کوئی اجازت نہیں ہے، اور شریعت اس کو روا بھی نہیں رکھتی ہے، بلکہ بہت مضموم اور قبیح فعل گردانتی ہے، اور انسان اس میں کچھ قاعدے لگا دینے تو فوراً معفو بھی ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ایک بڑا نام حضرت مولا علی شریف خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کا۔ اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا فرمایا ہے اور ہر ایک کو الگ الگ خوبی عطا فرمائی ہے۔ بعض انسان وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوبی نہیں ہوتی ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک خوبی کے جو ودیعت کی ہوئی ہوتی ہے، اور بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر بعض خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو کمالات کا منبع اور محور ہوا کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ انہی میں سے تھے۔ آپ کمالات کے جامع ہیں، جہاں پر آپ شیر خدا ہیں وہیں داماد مصطفیٰ ہوئے ہیں، جہاں آپ صاحب ذوالفقار ہیں وہیں پر آپ حیدر کرار بھی ہیں، جہاں آپ حضرت خاتون جنت کے شوہر نامدار ہیں وہیں پر حضرات حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، یعنی جامع العجائب والغرائب ہے حضرت مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کا پورا نام علی ابن ابی طالب ہے، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ کی والدہ وہ پہلی خاتون ہے جو سب سے پہلے اسلام قبول کرتی ہے اور حضور کے اشارے پر ہجرت بھی کرتی ہے۔ حضرت مولا علی شریف خدا کہ انہوں نے اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے میرے کہ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا ہے اس وقت آپ کی عمر 8 یا 10 سال رہی ہے، بعض حضرات تو اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے نا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے کندھے سے بوجھ کو کم کرنے کے لیے اپنے ذمہ میں لگا لیا تھا، حضور ان کی کفالت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رات بھر نماز پڑھتے رہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا دیکھتے رہے۔ نماز کا تصور اس سے پہلے آپ کے ذہن میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا، پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا تھا۔ تو رات بھر یہ حضرات نماز پڑھتے رہے، حضرت مولا علی شیر خدا کی آنکھوں میں نیند ہی نہیں آتی، وہ بھی دیکھتے رہے۔ صبح ہوئی تو جلدی سے آقا مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے رات میں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا سنو، یہ اللہ کا دین ہے، اس کا یہی حکم ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، نبی کی رسالت کا اقرار کیا جائے
حضرت پیش کرتا ہوں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں تم قبول کرو، اس وقت حضرت مولانا شیخ خدا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے باپ سے میں مشورہ کروں۔ تو حضور نے اس وقت یہ پسند نہیں فرمایا کہ اس راز کو فاش کیا جائے، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی اچھا اگر تمہیں اپنی قبول نہیں کرنا ہے تو رہنے دو، لیکن ابھی اپنے والد سے اس بات کو نہ بتاؤ۔ حضرت مولا علی شیخ خدا نے اپنے قدم روک دی، لیکن اب دل میں انقلاب پیدا ہو چکا تھا، اسلام کی عظمت دل میں جاگزین ہو چکی تھی، سوچ رہے تھے کہ جس دین کے بعد رات بھر وقت تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنے کا حکم ہے وہ دن کتنا پاکیزہ ہوگا، برائیوں سے خالی ہوگا۔ اس لیے آپ سے رہا نہیں گیا اور دوسری ہی دن صبح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مشابہ کا اسلام سمجھے۔ آپ نے اسلام کو نہیں سمجھا۔ عزیزان گرامی مقام حضور کی تربیت میں مولا علی شیخ خدا نے نشو و نما پائی۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی عظیم ذات ہے تربیت کرنے والی اور کتنی عظیم ذات ہے تربیت پانے والی۔ عزیزان گرامی مقام بہرحال اسلام کا کارواں آگے بڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا محمود مکے سے ہجرت کر جائے۔ چنانچہ رسول گرامی مقام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، لیکن ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے حضرت مولا علی شیخ خدا کو قریب بلایا اور کہا علی سنو آج کی رات میرے بستر پر تم سو جاؤ، اور یہ جو قریش کی امانتیں میرے پاس ہے انہیں تم اپنی تحویل میں لے لو اور کل ان تمام امانتوں کو ان کے حوالے کر دینا اور تم بھی مدینہ طیبہ آ جاؤ۔ حضرت مولا علی شیخ خدا کو معلوم تھا کہ دشمن ہاتھ لگائے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن حضور نے حضرت مولا علی شیخ خدا کے حوالے جب امانتیں کی تھی اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ سنو میرے بستر پر سو جانا، امانتیں سب کو دے دینا، مکہ شریف آ جانا، تمہیں کوئی تکلیف، مدینہ شریف آ جانا تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے۔ یہ حضور نے ارشاد فرما دیا۔ حضرت مولا علی شیخ خدا کو حضور کے فرمان پر کامل طور پر یقین تھا کہ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن حضور کا فرمان بدل نہیں سکتا۔ حضور نے جس بات کا وعدہ فرما دیا ہے وہ حق ہو کر کے رہے گا۔ عزیزان میرے اسلام حضرت مولا کائنات ایک دم آرام سے بستر میں سو جاتے ہیں، سبز رنگ کی چادر سے اوڑھ لیتے ہیں، دشمن آئے بھی اپنے سارے کام بھی کیے، چلے بھی گئے، ساتھ بھی نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما گئے اب مولا علی شیخ خدا نے سب کی امانتیں سب کے حوالے کی اور 3 دن تک مکے ہی میں رہے۔ 3 دن کے بعد آپ وہاں سے نکلے تو راستے میں بھی کسی نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ ممکن تھا راستے میں کوئی چھیڑ تھا، کسی نے نہیں چھیڑا، حضور کے فرمان کا یہ قسم تھا۔ بہرحال آپ بھی قبا میں جا کر کے رسول گرامی مقام صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف پہنچنے کے بعد جو اسلام کی فضا قائم فرما دی، ماحول قائم کر دیا، انصار جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار ہو گئے، وہاں بھی لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے جانے والوں کو ان انصار کے ساتھ میں بھائی بنانا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں سے جب گئے تھے نا تو اپنا سب کو چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ اب بتائیے جس وطن میں پیدا ہوئے تھے، جہاں ان کا کاروبار تھا، جہاں ان کی ثروتیں تھیں، ان تمام کو قربان کر دیا تھا، مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت قائم کرنا شروع کیا، تو 2 صحابہ کو آپس میں لیتے اور بھائی بھائی بناتے۔ اس
طریقے سے سارے صحابہ کرام کو آپ نے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا. آخر میں حضرت مولا علی شیر خدا تنہا رہ گئے, رونے لگے. انہوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی بچا ہی نہیں ہے ایمان والا کہ جو میرا بھائی ہے. آنکھوں سے زار آنسو بہنے لگے. حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے اور عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سب کو سب کا بھائی بنا دیا اور ہمیں آپ نے تنہا چھوڑ دیا. حضور نے ارشاد فرمایا تم کو میں اپنا بھائی بناتا ہوں, تم میرے ساتھ دنیا میں بھی بھائی بن کر کے رہو گے اور جنت میں بھی میرے بھائی رہو گے. حضرت مولا علی شیر خدا کا مقام و مرتبہ وہ ہے کہ رسول پاک نے سب کو سب کا بھائی بنایا اور ان کو اپنا بھائی بنایا. بتائیے عزیزو, بڑے رب کی بارگاہ میں آپ مقبول ہیں اور حضور کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں. سنیے, جب خیبر کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسلام کا جھنڈا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے مبارک میں پڑھایا, لیکن خیبر فتح نہیں ہوا. پھر آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے مبارک میں پڑھایا, لیکن پھر بھی خیبر فتح نہیں ہوا. تو حضور نے ارشاد فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مبین عطا فرمائے. سارے صحابہ کرام نے کہا کہ میری باری آ جائے, میری باری آ جائے. یہ سبھی چاہتے ہیں نا, عاشق بننا تو سب کی خواہش ہوتی ہے کہ میں عاشق بن جاؤں. حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ کو دوست رکھتا ہے, رسول کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور رسول اس کو دوست رکھتے ہیں. تو یہ ایک قسم کا مصدع تھا, ایک بشارت تھی. سارے صحابہ کرام چاہتے تھے کہ اس مصدع کا اور اس بشارت کا مصداق میں بن جاؤں. رات میں کسی کو نیند نہیں آئی. صبح ہوئی, صحابہ کرام بے قرار تھے, مجمع لگ گیا. حضور نے ارشاد فرمایا اینا علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آنسو چشم ہو گیا ہے, آنکھ دکھ رہی ہے, اس لیے وہ دوسری طرف بیٹھ گئے. حضور نے ارشاد فرمایا چنانچہ صحابہ کرام کے ذریعے سے آپ لائے گئے. جب حاضر آئے تو حضور نے اپنا لعاب دہن آپ کی آنکھوں میں لگا دیا. اسی وقت آنکھ فوراً اچھی ہو گئی اور زندگی میں کبھی بھی اس مرض کی پھر شکایت نہیں ہوئی. عزیزان میرے, اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں دشمنوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ خیبر فتح نہ ہو؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا نہیں, آسانی سے, نرمی سے پہلے دن کو جو اسلام کی دعوت پیش کر مان گئے کہ جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, ورنہ تو پھر ان پر جزیہ لاگو کرنا, اس کو تسلیم کر دیا تو بھی ٹھیک ہے, اور پھر بھی انکار کریں اور لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے تب اسے جنگ. عزیزان گرامی وقار, واقعہ تو بہت لمبا ہے. حضور کے ارشاد کے مطابق حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے گئے اور خیبر کے قلعے کا جو دروازہ تھا اس کو آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے اور پھینک دیا. مرحب آپ نکلا, وہ ایسا دروازہ تھا پیارے کہ جسے 40 لوگ مل کر کے ہلا نہیں سکتے تھے. اس دروازے کو آپ نے اکیلا نکال دیا. بہرحال خیبر فتح ہو گیا. رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں فرمائیں اور آپ کی زندگی میں برکتوں کے نزول کے لیے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا فرماتے رہتے تھے. اور خود مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لیے شہادت کی دعا فرماتے تھے. بار بار کہتے تھے مولا مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. چنانچہ ویسا ہی ہوا, آپ کو شہادت کی موت
ملجم نے آپ کے اوپر وار کیا تھا، حضرت مولا علی شیر خدا نے اس وقت ہائے ہائے وغیرہ نہیں کہا تھا، جیسے ہی پہلا خنجر آپ کے پشت پر لگایا آپ نے فوراً ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ والے تو ہے شہادت کی موت طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے حوالے سے بہت سارے گوشے ہیں، ایک بات بتا دوں، حضور نے ارشاد فرمایا ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازہ ہوں، بغیر دروازہ کے شہر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ حضرت مولا علی شیر خدا صحابہ کرام میں سب سے زیادہ علم والے تھے، افقہ الصحابہ میں آپ کا شمار ہے، کئی علوم کے آپ بانی ہیں، علم نحو کے عالم ہیں، فقیہ اتنے بڑے تھے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھیر سارے مسائل میں آپ سے مشورے لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے والی تھے، وہاں پر 6 لوگوں نے شراب پی، جبکہ قرآن کریم کے اندر شراب کو حرام کرا دیا، اور پھر ان لوگوں نے اس کی تعبیر کرنا شروع کر دی۔ تو لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ایسا ایسا واقعہ ہے، آپ نے فوراً انہیں گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد حراست میں جب آپ رکھے ہوئے تھے تو دوسرے صحابہ نے جو اس وقت آپ کے پاس ان کے شام میں موجود تھے، انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ تو مرتد ہو چکے ہیں، قتل کر دیا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے بصیرت افروز تھے، آپ نے فوراً جو ہے ایک خط لکھا مدینہ طیبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس پورے واقعے سے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ سنو، انہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر حراست میں انہیں فوراً مدینہ بھیج دو۔ چنانچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوکسی لگا دی اور حراست میں انہیں کر دیا، اور ان کو مدینہ طیبہ بھجوا دیا۔ جب یہ لوگ مدینہ شریف پہنچے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ شروع کیا کہ ان کا کیا کرنا چاہیے۔ ڈھیر سارے صحابہ کرام نے یہی کہا کہ حضور والا یہ مرتد ہو چکے ہیں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ اس معاملے میں صریح ہے، تعبیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا انہیں قتل کر دیا، مرتد کی سزا ہی قتل ہے۔ سب سے پوچھتے لاسٹ میں آپ نے حضرت مولا کائنات سے فرمایا کہ ما قال یا ابا الحسن بہذہ المسئلہ، اس سلسلے میں، اس مسئلے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے کہا حضور والا ان سے پہلے آپ توبہ لیں، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں تو حد شرف قبر جو 80 کوڑے ہیں وہ ان کے اوپر لگ جائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سچ ہے اور ایسا ہی کیا گیا، پہلے ان سے توبہ لی گئی اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو ہے حد شرف خبر کا معاملہ کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا سے مختلف مقامات پر العزم صحابہ کرام مسائل میں مشورے لیا کرتے تھے۔ حضرت مولا کی ذات پاک یہ ایمان کے لیے ایک معیار ہے، یاد رکھیں۔ حضور کا ارشاد پاک ہے، فقیہ ملت نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مولا کائنات سے منافق دوستی نہیں کرے گا، محبت نہیں کرے گا۔ منافق جو ہوگا وہ مولا کائنات سے محبت نہیں کر سکتا ہے، اور مومن مولا کائنات سے دوست نہیں رکھے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کی ذات پاک مومن ہونے کے لیے ایک معیار ہے، جو حضرت مولا علی شیر خدا سے محبت کرے سمجھ جاؤ کہ وہ مومن ہے، اور جو ان کی شان میں لان تان کرے، دل میں کجی رکھے، تو یاد رکھیں سب کچھ ہو سکتا ہے پر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حضور کے ارشاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے
مولا کائنات سے بے پناہ الفت و محبت قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ